میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرما آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف نہ ہی کوئی ملال۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کیا؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ انہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ حضرات محترم، انہی اولیاء میں سرکار خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ آپ دین محمدی کے لیے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے اقبال کو بلند کرنے کے لیے اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے لوگوں سے آپ دور ہوئے اور ایک ایسے انجان ملک میں آئے کہ جہاں آپ کا جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ صرف وجہ یہ تھی کہ مصطفیٰ نے اشارہ کیا تھا کہ معین الدین، ہم نے تمہارے لیے فلاں ملک اور فلاں مقام کو متعین کیا ہے، جا کر وہاں ہمارے دین کا پرچار کرو، ہماری رسالت کے پیغام کو عام کرو اور ایک خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمہ کی ولادت سجستان یا سیستان کے ایک علاقے سنجر میں ہوئی، اور آپ نے ایک عرصہ وہاں گزارا۔ پھر تاریخ ہے کہ جب چنگیز خان، ہلاکو خان، تاتاریوں کا ایک دور تھا اور انہوں نے قتل و غارت گیری کا ایک ماحول پوری عرب دنیا میں برپا کر رکھا تھا، خاص طور پر عراق ان علاقوں میں۔ تو اس وقت جو سنجیدہ طبیعت کے لوگ تھے وہ نقل مکانی کرتے تھے، ہجرت کر جاتے تھے اور اس جگہ پر جا کر بسیرا کرتے تھے کہ جہاں انہیں امان مل سکے، سکون مل سکے۔ تو جب یہ حالات بڑے خراب ہوئے تو آپ کے والد سید غیاث الدین، جن کا لقب ملا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے اہل خانہ کو لیا، غریب نواز کو بھی لیا، اور آپ سنجر سے چلے اور بغداد کی سرزمین پر تشریف لے آئے۔ بغداد کی سرزمین پر سرکار غریب نواز کے والد ایک عرصے تک آپ کے ساتھ رہے، پھر وہیں آپ کا انتقال ہوا، اور اسی قبرستان میں آپ مدفن ہیں جس قبرستان میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ کے والد نے آپ کو اپنے ورثے کی جو چیز دی تھی وراثت میں، وہ ایک باغ دیا تھا اور ایک پنچکی دی ہوئی تھی۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمہ اپنی والدہ کی کفالت میں تھے، ماہ نور ان کا نام، اور پنچکی چلاتے، کھجوروں سے جو پھل نکلتے انہیں فروخت کر کر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن رب کائنات جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کرتا ہے، آخر کار اسے وہاں پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمہ کی طبیعت تو بچپن سے ہی نوازنے والی تھی، بچپن سے ہی آپ بڑے سخی اور بڑے دیالو کہ جو آپ کے قریب ہوتا آپ اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ تاریخ میں ہے کہ غریب نواز علیہ رحمہ جب بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تو کھیلتے ہوئے آپ اپنے گھر جاتے اور اپنی ماں کو کہتے کہ امی جان کچھ اچھا اچھا پکائیں، میں اپنے ساتھیوں کو لا کر اپنے دسترخوان پر کھلاؤں گا۔ اور بچپن میں آپ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں بچوں کو بٹورتے اپنے علاقے کے اور اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کے دسترخوان پر انہیں کھلایا کرتے تھے۔ آپ کی نوازش اور سخاوت کا یہ بڑا واقعہ کہ آپ اپنے والد کے ساتھ عید کا دن ہے، عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، چھوٹی عمر ہے، تو آپ نے دیکھا کہ میدان میں ایک بچہ ہے جس کے جسم پر قمیض نہیں، گرد و غبار جسم پر، آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں۔ تو آپ نے اپنے والد ملا حسن غیاث الدین کا ہاتھ چھوڑا اور دوڑ کر اس بچے کے قریب گئے۔ جب اس بچے کے قریب گئے تو غریب نواز بچپن میں فرماتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، آج خوشی کا دن ہے، سب لوگ نہا دھو کر تیار ہو کر عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اور تو غمزدہ ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ بھائی میرا دنیا میں کوئی نہیں جو مجھے آج کے دن اچھے کپڑے پہنائے، مجھے نہلائے اور مجھے اپنے ساتھ عیدگاہ لے جائے جیسے تمہیں تمہارا والد لے جاتا ہے۔
غریب نواز خواجہ معین الدین بچپن کی عمر ہے، روایت میں 7-8 سال کی عمر ہے، آپ نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی اسے فوراً اتارا اور اتارنے کے بعد اس بچے کو دے دیا اور کہا لے اسے پہن لے، اور خود بغیر قمیض کے مسکراتے ہوئے والد کے قریب آئے۔ والد نے اپنے بیٹے کا جب یہ حال دیکھا تو پوچھا بیٹا تو یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ اپنے گھر جاتا، کوئی اچھی قمیض نکالتا پھر لا کر دیتا۔ تو کہا ابا جان وجہ یہ ہے کہ رب نے کہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک مراد کو نہیں پہنچ سکتے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ تو کہا بس مجھے وہ یاد آ گیا آپ کا سبق پڑھایا ہوا، اور میں نے اپنے جسم کا لباس اتار کر اس بچے کو دے دیا۔ تو اس وقت سے آپ کی نوازش کا اندازہ ہوا، اور والد کو بھی اپنے بیٹے پر رشک ہوا کہ جو ہماری خاندانی روایت ہے جس لیے ہمارا گھرانہ جانا جاتا ہے کہ ہم سخی ابن سخی ہیں، آج میرے بیٹے نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ رب نے بھی اسے اسی طرز پر پیدا کیا۔ حضرات محترم پھر سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ کا یہ بچپن کا حال تھا۔ تو جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، پنچکی اور باغ سے باغ کی آبیاری کرتے اور پنچکی چلاتے، اس سے جو رقم آتی خود کھاتے، اپنے گھر والوں کو کھلاتے، لیکن چونکہ اللہ نے کسی اور مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا تو ظاہر ہے کہ اللہ اپنے مقصد کی طرف جو جس مقصد کے لیے وہ پیدا کرتا ہے بندے کو اس طرف وہ بلا لیتا ہے۔ آپ معمول کے مطابق اپنے باغ کی صفائی کر رہے تھے کہ ایک مجذوب ولی تھے اس دور میں، جن کا نام روایت میں آتا ہے ابراہیم قندوزی۔ یہ مجذوب سمجھتے ہیں؟ مجذوب یہ مصطفیٰ بابا کو دیکھے نا سب نے، موہن پورے میں بیٹھتے تھے ہے نا، یہ مجذوب ہوتے ہیں، مطلب کہ ان کے لیے دنیا ہیچ ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی یاد میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی انہیں ان کے مقصد سے نہیں موڑ سکتی، وہ بے خود ہو جاتے ہیں، انہیں دنیا میں پھر کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ اور خود میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر وہ کسی کے دروازے پر جائیں گے تو لوگ ان سے گھن کریں گے، انہیں دھتکاریں گے، لیکن ان کا مقام یہ ہوگا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں جو سوال کر دیں گے رب اسے پورا فرمائے گا۔ یہ مجذوب ہیں، ولایت کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تو ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد میں ایک مجذوب ولی تھے جو سڑکوں پر بازاروں میں پھرا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں محو ہوتے تھے ہمیشہ۔ تو اچانک وہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے اس باغ میں تشریف لے آئے۔ تو چونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اور تربیت یافتہ بچے ہوتے ہیں وہ بزرگوں کا ادب کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں تو اپنے باغ سے انگور کا ایک گوشہ توڑا، اور توڑنے کے بعد بڑے ادب کے ساتھ ابراہیم قندوزی کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر کہا حضور اسے کھائیں۔ تو وہ مجذوب تھے، ہاتھ میں لے لیا، کچھ کھایا کچھ پھینکا، اور پھر جب وہ معاملہ ختم ہوا تو غریب نواز وہی ہاتھ باندھے کھڑے اور اس مجذوب ولی کی زیارت کر رہے ہیں۔ جاتے جاتے وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ جب اتنا با ادب ہے تو رب نے ضرور اسے کسی منصب کے لیے پیدا کیا ہے۔ کھڑے ہوئے اپنے جھولے میں ہاتھ ڈالا، روایت ہے کہ سوکھی روٹی یا کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا اور نکال کر کہا بیٹا لو اسے کھا لینا۔ بس غریب نواز نے اسے کھایا تو حال یہ ہوا کہ دل کی دنیا بدل گئی، ایک کشف کی حالت آپ کے اوپر طاری ہو گئی، اب دنیا کی تمام چیزیں آپ کو بری لگنے لگی، آپ رفتہ رفتہ یاد الہی میں مصروف ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے پنچکی بھی فروخت کر دی، باغ بھی بیچ دیا، اور اس کا 75% حصہ غربا میں تقسیم کر دیا، کچھ حصہ اپنے گھر والوں کو دے دیا، اپنی ضرورت کے مطابق رکھا، اور پھر خدا کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے نکلے۔ تو علوم ظاہری کے لیے آپ نے بغداد کی بڑی بڑی درسگاہوں میں زانو ادب طے کیا، یعنی وقت میں آپ حافظ قرآن بھی بنے، عالم دین بھی بنے، اور پھر یہ بات حقیقت میں آج غریب نواز کے ماننے والوں کو نہیں معلوم، وہ تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ انہوں نے کاسے میں پانی بلا لیا،
انہوں نے ایک لڑکتے ہوئے پتھر کو روک دیا، انہوں نے اونٹ بٹھایا تو پھر وہ زمین سے اٹھ نہیں پائے۔ حضرات اصل معنوں میں ان کرامتوں سے غریب نواز کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا، یا ان کے مشن کی اصل لوگوں تک نہیں پہنچتی، بلکہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے اتنی تعلیم حاصل کی کہ وقت کے فقیہ بنے، اور کم از کم 3 سالوں تک مدینہ منورہ میں آپ نے درس حدیث بھی دیا ہے۔ 3 سالوں تک آپ نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو حدیث پڑھائی ہے۔ اتنا علوم، اتنے علم و فن میں آپ ماہر ہوئے۔ جب آپ نے علوم ظاہر پورا حاصل کر لیا تو پھر شیخ کامل کی تلاش میں نکلے۔ یہ شیخ کامل کون؟ پیر و مرشد کی تلاش میں۔ اور جب نکلے تلاش کرنے تو ایک جگہ ہے ہرون۔ جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو وہاں اللہ کے بڑے بزرگ، اللہ کے ولی شیخ کامل تھے جن کا نام عثمان تھا، اور اسی وجہ سے عثمان ہرونی یا ہرونی آپ کو کہا جاتا ہے۔ وہ مشہور ہو گیا عثمان ہارونی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ عثمان ہرونی یا ہرونی ہے۔ تو جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ کو کسی نے بتایا کہ اللہ کے بڑے بزرگ بندے ہیں۔ غریب نواز علیہ الرحمہ جب گئے اور ایک نظر دیکھا تو بس عاشق ہو گئے، اور پھر کہا کہ حضور مجھے اپنی بیت میں لے لیں، اپنے مریدوں میں شامل کر لیں۔ تو خواجہ عثمان ہرونی اللہ والے تھے، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے پھر وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تو کتنا علم لے کر آیا ہے، تیرے لباس کی چمک کیا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ قلب پر نظر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے قلب دے کر سمجھ گئے کہ یہ قلب اللہ کی یاد سے معمور ہے۔ بس کہا کہ ایسے ہی نہیں، روایت میں حضرت کے 20 سالوں تک غریب نواز علیہ الرحمہ کو خواجہ عثمان ہرونی نے اپنے ساتھ رکھا۔ سبحان اللہ۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ اور ان 20 سالوں میں کیا کام تھا غریب نواز علیہ الرحمہ کا؟ اگر انہیں وضو کی حاجت پڑے تو پانی لا کر دینا، اگر وہ سفر کریں تو ان کا بوریا بستر اپنے کاندھے پر رکھنا، اگر وہ کہیں رکے تو ان کا خیمہ لگانا۔ اور جب 20 سال کا عرصہ گزرا تو 20 سال کے بعد ایسا نہیں کہ بلایا اور مرید کر دیا، کچھ وظائف دیے، اور جب وظائف انہوں نے کر لی تو کرنے کے بعد ایک روز خواجہ عثمان ہرونی نے بلایا اور کہا معین الدین اب میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے اپنا مرید بھی بناؤں، اپنی خلافت بھی عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سر جھکائے کھڑے ہوئے، کہا اگر یہ چاہیے تو پہلے اپنی آنکھیں بند کر اور زمین میں دیکھ کہ تجھے کیا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گرامی ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آنکھ بند کر کر دیکھو دیوار پر کیا ہے تو کوئی بتائے گا، لیکن انہوں نے کہا آنکھیں بند کرو اور دیکھو کہ زمین پر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غریب نواز علیہ الرحمہ نے جیسے آنکھیں بند کی، آپ کے پیر و مرشد پوچھتے ہیں معین الدین کیا نظر آیا؟ تو کہا حضور تحت الثری نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی 7واں طبقہ زمین کا وہ نظر آ رہا ہے۔ کہا اب آنکھیں بند کر کر آسمان پر دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ آپ نے آنکھیں بند کی، آسمان پر دیکھا تو کہا حضور عرش اعظم نظر آتا ہے۔ فرمایا اے معین الدین اب تو میرے مریدی کے قابل ہے، اب میں تجھے مرید کروں گا۔ یعنی آپ نے پیری مریدی کے جو کنسپٹ کو بیان کیا کہ لوگوں یہ اتنا آسان نہیں، بلکہ اس کے لیے بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ بہرحال تو غریب نواز علیہ الرحمہ کو مرید بھی کر دیا، خلافت بھی عطا کر دی، اور جب خلافت عطا کر دی گئی تو پھر اپنے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے بھی لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اپنے ساتھ لے گئے۔ اس سفر میں کئی ایک کرامتیں ہوئی، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ انہیں تفصیل سے بیان کروں، حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، اور جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو حرم میں خانہ کعبہ کے پاس طواف سے فارغ ہو کر پیر و مرشد اپنے مرید معین الدین کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں اے پروردگار عالم میں نے اپنا معین الدین تیرے حوالے کیا، تو اسے قبول فرما۔ تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ پھر حضرات جب حرم سے نکلے تو پھر اس شہر میں پہنچے جہاں ہر عاشق رسول پہنچتا، میرے آقا کے روضے پر گئے اور آقا کے روضے پر حاضری دی۔ پھر پیر و مرشد نے کہا کہ حضور یہ میرا معین الدین ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ تو میرے آقا کی طرف سے بھی اجازت ہوئی کہ ہاں تیرے معین الدین کو قبول کیا گیا۔ حضرات گرامی ایک عرصہ پیر و مرشد کے ساتھ رہے،
اور پھر پیر و مرشد نے جب کامل کر دیا تو کہا جاؤ اب جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ لوگوں کو عطا کرو۔ غریب نواز علیہ رحمہ نکل گئے تبلیغ دین کے لیے، اور پھر ایک ذرا سے عرصے میں آپ کے کئی ایک ماننے والے ہو گئے۔ آپ کے درس و نصیحت سے لوگ متاثر ہو کر آپ کے حلقے میں تعداد در تعداد شریک ہونے لگے۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری مرتبہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا۔ پھر آپ پہنچے حج بیت اللہ کے لیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو مدینہ گئے اور مسجد نبوی کے سامنے گنبد خضرا کے قریب آپ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد بس رسول پاک سے لو لگی ہوئی ہے کہ ایک خادم آتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ معین الدین کون ہے، اسے اندر بلایا جاتا ہے۔ جب اتنی آواز سنی تو ایک نہیں کئی معین الدین کے ہاتھ اٹھ گئے، کئی ہاتھ اٹھے، اس لیے کہ معین الدین کا معنی ہوتا ہے دین کا مددگار، دین کی مدد کرنے والا مددگار۔ تو کئی ایک ہاتھ اٹھے۔ وہ خادم پریشان ہوا، اندر پہنچا، اور پھر دوسری مرتبہ آیا اور کہتا معین الدین سنجری کو بلایا جاتا ہے۔ غریب نواز علیہ رحمہ اٹھے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، اور جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو حضرات تاریخ نگار تو یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے غریب نواز علیہ رحمہ کو اپنا دیدار کرایا اور پھر فرمایا اے معین الدین جاؤ، ہم نے تمہیں ہندوستان عطا کیا ہے، وہاں جاؤ اور دین کی تبلیغ کرو۔ اسی لیے آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کی عطا بن کر اس ملک میں تشریف لائے۔ اور جب آپ نکلے مدینہ منورہ سے تو کئی ایک ملکوں کا سفر کرتے ہوئے آپ ملک ہندوستان آئے، اجمیر شریف کی سرزمین پر آئے، تو جس علاقے سے نکلے وہاں سے ایک شخص آپ کا محب بنا اور آپ کے ساتھ آ گیا۔ تقریباً 40 لوگوں کے ساتھ غریب نواز ہندوستان آئے۔ 40 لوگوں کا یہ قافلہ دہلی ہوتے ہوئے اجمیر کی سرزمین پر پہنچے، اور پھر اسی کو اپنا مسکن بنایا۔ اور پھر حضرات وہاں جو اخلاق و کردار کے جوہر آپ نے بکھیرے ہیں اور لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی تربیت سے جب آشنائی دلائی ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے پانی بند کیا پھر وہی قدموں میں پڑے ہیں اور غریب نواز کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کو ستا رہے تھے وہی مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا پرچار کرنے والے بن گئے۔ غریب نواز علیہ رحمہ نے اپنی مختصر سی زندگی جو ہندوستان میں گزاری، اس پوری عمر میں آپ نے تقریباً 90 یا 99 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور پھر آپ سے پڑھے ہوئے جنہوں نے آپ سے دین لیا، جنہوں نے آپ کی بدولت اسلام لایا، تو حضرات کوئی قطب الدین بختیار کاکی بنا، کوئی بابا فرید الدین دکی شکر بنا، ان کی تربیت سے کوئی محبوب الہی بنا، کوئی فخر الدین رازی بنا، یعنی بڑے بڑے اکابرین اور یہ بزرگ غریب نواز علیہ رحمہ کی تربیت یافتہ ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آتے ہی دین نہیں پھیلایا تھا، آتے ہی قانون اور نظام اور سسٹم نہیں بتائے تھے، بلکہ غریب نواز علیہ رحمہ نے پہلے آئے تو اپنا کردار پیش کیا۔ آپ نے ابھی سنا نا کہ جو جس موڈ کا آتا آپ اس کے ساتھ اس حساب سے پیش آتے، آپ اس کی ویسی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرات جہاں آپ تربیت پڑھتے وہیں خوف خدا، وہی مرشد کی محبت، وہی لوگوں کا ادب، وہی اپنی تعلیم لوگوں کو دی اور اپنے لوگوں کو اپنی تعلیم کے دائرے میں رکھا، کسی اور کی تعلیم حاوی نہیں ہونے دی۔ جبکہ اس ملک میں اسلام تو پہلی ہجری سے آ چکا تھا، پہلی ہجری سے، لیکن میں نے کہا نا کہ اللہ رب العزت ہر ایک کام کے لیے کسی نہ کسی کا انتخاب کرتا ہے۔ غریب نواز علیہ رحمہ کے آنے کے بعد اس ملک میں اسلام پروان چڑھا ہے، لیکن صحابہ آئے اس ملک میں اور دین پھیلایا۔ صحابہ آئے، انہوں نے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو آگے بڑھایا۔ غریب نواز جب آئے تو اس سے پہلے شہاب الدین غوری آئے تھے، سلطان شہاب الدین غوری ایک مغل بادشاہ، یہ آئے تھے ہندوستان کو فتح کرنے۔ تو اٹھا کر تاریخ پڑھیں کہ جب یہ آئے تھے 1 لاکھ کی فوج لے کر، تو بڑا شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا اور ہار کر انہیں لوٹنا پڑا تھا، وہ جیت نہیں پائے تھے، چلے گئے۔ غریب نواز علیہ رحمہ جب تشریف لائے، پھر شہاب الدین غوری نے دوسرا حملہ کیا، اور جب وہ آئے تو انہوں نے ملک فتح بھی کیا، اور فتح کرنے کے بعد اسلام کے پرچم کو بلند بھی کیا۔
لیکن جب وہ فتح کرتے کرتے اجمیر پہنچے اور اجمیر پہنچے تو دیکھا کہ خیمے لگے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو عبادت الہی میں مصروف ہوتے ہیں. وہ ایک خیمے کے قریب گئے تو میرے غریب نواز خواجہ معین الدین اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. وہ کھڑے ہوئے اور جب عبادت سے فارغ ہو کر غریب نواز علیہ الرحمہ نے اپنا رخ شہاب الدین کی طرف کیا تو حال یہ ہوا کہ وہ کانپنے لگا اور روتی ہوئی آواز میں گڑ گڑاتا ہوا کہتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں تھی کہ میں اس ملک کو فتح کر لوں. یہی بزرگ تو تھے جو میرے خواب میں آئے اور مجھے کہا کہ اب تجھے رب فتح عطا فرمائے. یعنی فتح یابی بھی اگر اس بادشاہ کو ملی تھی تو غریب نواز کے صدقے. حضرات نبی کی عطا بن کر آئے اور ہندوستان میں آپ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا پرچار کیا, دین کی تبلیغ و اشاعت کی. بڑی بڑی مشقتوں کو آپ نے جھیلا. لوگوں نے جادو کے ذریعے, پانی بند کرنے کے ذریعے آپ کے خیموں کو آگ لگائی, آپ کے خلفاء اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے. پھر ایک دور یہ بھی آیا کہ وہی جنہیں ستایا جا رہا تھا, جنہیں رسوا کیا جا رہا تھا, پھر ایک دور یہ بھی آیا کہ پورے ملک میں اگر غریب نواز کی حیات ظاہری تک پورے ملک میں اگر کسی کا کام کہیں نہیں ہوتا تو وہ غریب نواز کی بارگاہ اجمیر آتا. اور غریب نواز علیہ الرحمہ کا اخلاق یہ تھا کہ ایک کسان آدمی جب بادشاہ التمش تھے, دہلی کی سرزمین پر بادشاہ یعنی حکومت تھی, بادشاہ تھے اس ملک کے شمس الدین التمش, تو انہوں نے ایک فرمان جاری کر دیا کہ اب ہر آدمی لگان دے گا, یعنی اپنی فصل کا کچھ حصہ سرکاری خزانے میں جمع کرے گا. اور اس وقت کسانوں کو نقصان ہو گیا اور یہ شاہی فرمان تھا. تو ایک کسان بڑا غریب اور اسے معلوم تھا کہ اگر میں نے اپنی فصل کی کچھ رقم یا حصہ دے دیا تو پھر میرا گزارا نہیں ہوگا. وہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرتا, حضور میں غریب کسان ہوں اور میرے پاس اپنی اس کسانی کے مال میں اگر میں سرکار کو دیتا ہوں تو پھر کچھ نہیں بچتا, میرے بچے میرے گھر والے بھوکے مریں گے, میری امداد فرما دیں. غریب نواز فرماتے ہیں تو تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا, حضور میرے لیے بادشاہ سے بس آپ سفارش کر دیں کہ وہ میرے لیے اپنے اس قانون کو معاف کر دیں, میرے لیے رعایت کر دیں. جب غریب نواز علیہ الرحمہ نے یہ سنا تو حضرات چونکہ بادشاہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا بڑا چاہنے والا, بڑا ماننے والا, لیکن سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک چٹھی لکھی جیسے ابھی ہوتا ہے عام طور پر اور کہا جاؤ یہ بادشاہ کو دے دینا, ہماری سفارش سے تمہارا کام ہو جائے گا. یہ آپ کا اخلاق تھا کہ آپ نے اس کسان کا ہاتھ پکڑا اور اجمیر سے دہلی کے لیے پیدل نکل گئے. جب بادشاہ کو پتا چلا تو وہ حیران ہو گئے, آپ کے مرید خواجہ قطب الدین بھی وہی تھے. جب پتا تو حیران ہو گئے کہ اچانک کیسے, تو اس نے اپنی پوری فوج آنے کا استقبال اور جتنا اہتمام کرنا تھا وہ اہتمام کیا. جب غریب نواز علیہ الرحمہ دہلی کی سرزمین پہنچے تو بادشاہ کہتا, حضور آخر ایسی کون سی بات ہو گئی کہ آپ کو بغیر اطلاع کیے آنا پڑا, اور اگر آپ کو آنا تھا تو بتاتے میں آپ کے آنے کا انتظام کرتا. غریب نواز فرماتے ہیں کہ اگر میں میرے لیے آتا تو پھر اطلاع کرتا, لیکن میں آیا میرے لیے نہیں بلکہ اس کسان کے لیے کہ یہ تم سے آ کر نہیں کہہ سکتا تھا, اس نے مجھے سمجھا کہ میں سفارش کروں, اسے لے کر آیا ہوں. میری گزارش ہے کہ اس کے اوپر جو قرض ہے اسے معاف کر دیں. بادشاہ یہ سنتا ہے تو اس کے پیروں تلے زمین سرک جاتی ہے. وہ کہتا, حضور اتنی سی بات تھی کسی غلام کو پہنچاتے. تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ ہمارا نہیں, یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے کہ ہم نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں. جب نیکی کا کام ہو تو کسی پر نہیں ٹالتے, خود اس نیکی کے کام میں آگے ہوتے ہیں. حضرات غریب نواز کی وہ سخاوت اور رعایت اور اخلاق دیکھ کر بادشاہ نے وہ جو قانون بنایا تھا سب کے لیے معاف کر دیا. سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ کا بڑا کرم اس ملک پر, بڑی شان ہے. آج اگر مسلمان اس ملک میں موجود ہیں تو وہ سرکار غریب نواز کا صدقہ ہے. آج اگر علی اعلان ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں
تو یہ سرکار غریب نواز کا صدقہ ہے۔ اور حضرات، غریب نواز نے اپنے نہ جانے کتنے غلام اور اپنے سچے عاشقوں کو ہماری امداد اور مدد کے لیے الگ الگ شکلوں میں ہر ایک دور میں ہمارا قائد اور امام بنا کر بھیجا ہے۔ اور غریب نواز کا پیغام یہی تھا کہ محبت سب سے کی جائے، اور جو غریب نواز کا نام لے کر یہ کہے کہ فلاں سے محبت کرو، فلاں کو چھوڑ دو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ سچا غریب نواز کا ماننے والا بھی نہیں ہے۔ غریب نواز کی تعلیم محبت تھی، جو محبت کرے گا وہی غریب نواز کا سچا ماننے والا ہے۔